السلام علیکم، ڈاکٹر افتخار احمد۔ میں آپ کے ساتھ آج بڑی اچھی ٹاپک ڈسکس کرنے آیا ہوں، وہ ہے بواسیر۔ ہر بندہ بواسیر کو لے کے کنفیوز ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہیں، اور ہوتا کچھ اور ہے، اور وہ ہمارے پاس پریزنٹیشن لے کر آتے ہیں، وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ بواسیر کے حساب سے پیری اینل ریجن کی جتنی بھی کنڈیشنز ہیں ان کو لوگ بواسیر کہتے ہیں۔ بہت سے مختلف کوکس کے پاس، حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بواسیر ہے، وہ عجیب قسم کے علاج کرا کے کمپلیکیٹ ہو کے آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بواسیر ہوتا کیا ہے۔ بواسیر ہے دراصل اس کو ہم کہتے ہیں ہیمورائڈز، جس میں خون نکلتا ہے بڑے پیشاب کی جگہ سے پائخانے کرنے کے ساتھ۔ اب اس کی 4 ڈگریز ہوتی ہیں۔ ڈگری 1 میں صرف خون آتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، برائٹ ریڈ کلرڈ خون۔ جب آپ بڑا پیشاب کرتے ہیں، پائخانہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آ جاتا ہے۔ ڈگری 2 جو ہے اس میں پائخانے کے ساتھ ساتھ خون تو آئے گا، لیکن آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اور نرم چیز ہے، کوئی مسا ہے، وہ بھی باہر آ رہا ہے۔ لیکن جب آپ جیسے صفائی کرتے ہیں تو وہ خود بخود واپس اندر جاتا ہے۔ ویری امپورٹنٹ، اگین نوٹ کریں، خود بخود واپس جانے والا 2 ڈگری کہلاتا ہے یا گریڈ 2 کہلاتا ہے۔ گریڈ 3 والے وہ ہوتے ہیں جو باہر نکل کے آ چکے ہوتے ہیں اور واپس اندر نہیں جا رہے ہوتے، اور اسی کو ہاتھ سے یا مینیولی پریس کر کے اندر کرنا پڑتا ہے۔ گریڈ 4 کے ہیمورائڈز وہ ہوتے ہیں جو باہر نکل کے آ گئے، ہاتھ سے بھی اندر نہیں کیے جا سکتے، بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے، وہ باہر نکل آئے ہوئے ہیں، سوجے ہوئے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ اب لوگ اس جگہ کو دیکھ کے وہ شرماتے ہیں، یا کیونکہ جو لوکیشن کی وجہ سے پریزنٹیشن یا ڈاکٹر کے پاس جانا بہت دیر ہوتا ہے، اپنی طرف سے ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں، مشورے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں جس کے لیے تکلیف زیادہ اٹھانی پڑتی ہے ان کو۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے جس میں بھی بلیڈنگ ہوتی ہے اور وہ فریش برائٹ ریڈ بلڈ کے کچھ قطرے گرتے ہیں، لیکن اس میں سیویئر پین، شدید درد ہو رہا ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں فشر ان اینو۔ وہ اسکن میں ٹیئر آ جاتا ہے، ٹیئر کی وجہ سے جب اسٹول پاس ہوگا تو شدید درد ہوگا، اور اس فریش بلڈ کے ٹکڑے اس ٹیئر سے گر رہے ہوتے ہیں۔ یہ درد لے کے لوگ بڑے عرصے تک برداشت کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس نہیں آ رہے ہوتے تاکہ ان کا علاج ہو جائے۔ تیسری چیز ہے جو لوگ آتے ہیں کہ میرا خون اور گند بہتا ہے، کچھ ٹائم کے لیے کسی ڈاکٹر سے دوا لیتا ہوں، ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد دوبارہ آ جاتا ہے، تو وہ موسٹ پرابیبلی فسٹولا ان اینو ہے، وہ ایک الگ بیماری ہے، اس کو بواسیر کی کیٹیگری میں نہیں لانا چاہیے۔ امپورٹنٹ میسیج یہ ہے کہ جب بھی آپ کو بلیڈنگ پی آر ہو، یعنی کہ آپ کو بڑے پیشاب کی جگہ سے خون آئے، تو آپ نے فوراً کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر، سرجن کو دکھانا ہے اور ایگزامن کروائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو بتا دیا نا، بس یہی آپ دوا دیں، تو اسی سے ہوتا ہے کہ اندھیرے میں لاٹھی مارنا، اس سے پتہ نہیں چلے گا۔ ایگزامن کروانا لازمی ہے تاکہ ہم ڈفرینشیٹ کر سکیں یہ ہیمورائڈس ہے یا یہ فشر اینو ہے یا فسٹولا ہے۔ اور اس سے زیادہ قیمتی اور اہم یہ ہے کہ کبھی کبھی جب کینسر ہو، ریکٹل کینسر یا اینل کینسر، اسی میں بھی یہی ہوتا ہے، خون آتا ہے، تو اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ایگزامن کرنا، معائنہ کرنا لازمی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ہم اس کو سمجھ بیٹھیں کہ یہ ہیمورائڈس ہیں لیکن وہ کینسر ہو، تو یہ آپ کو دواؤں کے آسرے پہ اس اسٹیج پہ لے جائیں گے جہاں علاج بہت مشکل اور لمبا ہو جاتا ہے۔ تو علاج بہت آسان ہے اگر آپ ٹائم پہ آتے ہیں۔ 4 قسم کے علاج ہوتے ہیں۔ نمبر 1، دواؤں سے اس کا علاج ہو سکتا ہے اگر آپ گریڈ 1 یا ارلی اسٹیج میں ٹائملی ہمارے پاس آ گئے۔ اور
दूसरा इसका इलाज है इंजेक्शन स्क्लेरोथेरापी। इंजेक्शन स्क्लेरोथेरापी 1 और 2 में की जा सकती है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में। ग्रेड 2 जो है उसी में हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है जिसको हम कहते हैं बेंडिंग। बैंड्स लगाए जाते हैं टाइट हेमोराइड्स के ऊपर, तो वो उसी वजह से नेक्रोज होकर नीचे गिर जाते हैं। तीसरी और चौथी ग्रेड के लिए एक और अकेला हल है, वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन के तरीके हैं, नंबर 1, उस सारे को हम निकालते हैं, काटते हैं, बांधते हैं और हेमोराइड्स बाहर फेंक देते हैं। और दूसरा जो तरीका है उसका एक गन आती है जिसे हम कहते हैं हेमोराइडोपैक्सी गन। उसी के साथ वो गन लगा के उसी में हम सारी जो है वो वेसल्स को ऊपर ले जाते हैं और वो सारी की सारी अंदर की स्ट्रिप निकलती है, बाहर से ऊपर जाते हैं, जो बाहर निकले होते हैं और मिल जाते हैं और नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तीसरा तरीका उसका ऑपरेशन का है, वो एक हॉलो मेथड है जिसमें आप डिटेक्ट करते हैं लाइव आर्टरीज को अल्ट्रासाउंड के ज़रिए और अंदर से ही उन आर्टरीज को, उन वेसल्स को, उन नसों को जो उन हेमोराइड्स को सप्लाई करते हैं लाइगेट करके बंद करके आते हैं और आपके हेमोराइड्स ठीक हो जाते हैं। चौथा तरीका है उसका लेज़र से उनको ठीक करने का, लेकिन लेज़र के ठीक करने के लिए स्टेज 4 इज़ नॉट द आइडियल थिंग। स्टेज 3 और 2 में लेज़र से किए जा सकते हैं डील ये।